اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ حسب معمول وائس آف جرمنی کی اردو سروس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، کل ہم نے جرمنی میں ایک کرپشن کے جو 12.9 ملین کی کرپشن تھی اس سے بات کا آغاز کیا تھا۔ آج بھی اس سے ملتی جلتی کہانی جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے یا سنائیں گے۔ اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو جرمنی کا ایک مشہور رسالہ ہے بزنس انسائیڈر، اس نے یہ کہانی آج بریک تھرو کی ہے۔ ناظرین جانتے ہیں کہ جرمنی کا ایک بہت بڑا کاریں بنانے کا گروپ ہے فوکس ویگن کنسرن، اور جو دنیا میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کاروں کی پروڈکشن کے لحاظ سے وہ ابھی تک پہلے نمبر پر ہے۔ 11-12 ماڈل وہ بناتے ہیں اور ہر ماڈل ان کا دنیا میں مقبول ہے۔ یہ جرمنی میں مطلب سب سے لحاظ سے بھی، اس لحاظ سے بھی جرمن بھی یہ گاڑی جو درمیانے درجے کے جرمن ہیں وہ ان کی گاڑیوں کو بہت پسند کرتے ہیں، پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہیں۔ اور ان کو پیچھے ابھی امریکہ میں 750 ملین یورو کا جرمانہ کورٹ کی طرف سے ہوا تھا۔ چھوٹا موٹا فالٹ ہونا، گاڑیاں واپس لے لینا ہزاروں کی تعداد میں، یہ ان کے لیے معمولی بات ہے۔ لیکن ان کو جو 750 ملین کا جرمانہ ہوا تھا اس وقت انہوں نے اپنا جو چیئرمین ہے اس کو عزت سے ریٹائر کر دیا اور نئے چیئرمین کا انتخاب کیا کہ بھئی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کہ آئندہ سے یہ بندہ چیئرمین ہوگا۔ اور وہ جو چیئرمین صاحب نے ابھی چائے لیا ہی ہے کہ ایک 70 سالہ بوسنین جو ہے انہوں نے ان کو شکنجے میں جکڑ لیا، اور اس طرح جکڑ لیا کہ بھئی ان کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کہانی کھلتی چلی جائے گی۔ اصل میں ایک بوسنین ہے جس کا نام ہے پیٹرش نیجاس ہوسٹر۔ یہ جب نوجوان تھا تو اس کا فوے کے ساتھ کوئی کسی معاملے میں رابطہ ہوا اور اس نے فوے کے لیے کام کرنا شروع کیا بوسنیا کے اندر، اور اس میں یہ ہے کہ چھوٹے موٹے پرزے وغیرہ جو ہے وہ وہاں سے اکٹھے کر کے دیتا تھا، بنوا کے دیتا تھا گولف کو۔ اور آہستہ آہستہ تعلقات اس نوعیت کے ہو گئے کہ وہ باقاعدہ سپلائرز میں اس کا شامل ہو گیا۔ فوے نے بھی اس کی کافی مدد کی، اور اس نے پھر پریونٹ گروپ کے نام سے باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا، اور وہ جو جس کو کہتے ہیں گیئر، اس میں جو بعض چھوٹے موٹے پرزے ہوتے ہیں اس کی سپلائی کا کام کرتا تھا۔ اور پھر اس نے بعد میں جو سیٹیں ہیں، ان سیٹوں کے اوپر جو جس کی بنائی جاتی ہیں، جس کپڑے کی یا جو کچھ اس پر چڑھایا جاتا ہے، اس کی سپلائی کا یہ کام کرنے لگا، اور پھر یہ دنوں میں جو ہے امیر ترین آدمی بن گیا، اور باقی دوسری کمپنیوں کے ساتھ بھی اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ فوے کا اس وقت بہت بڑا سپلائر تھا جس پہ فوے بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی تھی فوکس ویگن والے، اور یہ فوکس ویگن بھی بہت ٹرسٹ کرتا تھا۔ 40 سال سے یہ سلسلہ جو ہے یہ ان کے ساتھ چل رہا تھا اعتماد کا۔ لیکن 2012 اور 13 کے اندر جو ہے فوے نے اس کو، فوکس ویگن والوں نے اس کو دبانا شروع کیا پرائس کے اوپر کہ بھئی تم پرائس کم کرو۔ تو وہ پرائس ساری دنیا میں جو ریسیشن وغیرہ آتے ہیں اس کے اندر ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ پرائس دباتے وہ اس کو بالکل جسے کہنا گراؤنڈ لیول پہ لے آئے تھے، اور اس کے لیے سپلائی کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ تو اس نے پھر فوے سے کہہ دیا کہ میں آپ کو اس کے اوپر سپلائی پرائس کے اوپر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ 12 جون 2013 کو انہوں نے سپلائی جو ہے وہ ایک دفعہ بند کر دی کہ ہم سپلائی نہیں دیں گے، جس سے فوے کو بہت سے فوکس ویگن کو اپنے 2 ماڈل جو ہیں ان کے پاساٹ اور گولف، اس کی پروڈکشن بہت بری طرح متاثر ہوئی، اور جو ان کے آرڈر جس تاریخ کو جانے تھے وہ بھی نہ جا سکے، اور کافی لیٹ ہوئے، اور ان کو بڑے وہ قیمت ادا کرنی پڑی اپنے جن کو انہوں نے ڈیٹیں دی ہوئی تھیں۔ بہرحال وہاں سے لڑائی کا ان کے درمیان آغاز ہوا۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے کیا نام جرمنی فوے والوں نے چائنا کے اندر کو پروڈکشن وغیرہ جو ہے وہ شروع کی، جس کے اندر ٹائم لگا۔ پھر یہ ہے کہ اس نے جو جرمنی کی
ایک کمپنی تھی اس کے اندر اپنے 20% شیئر ڈال دیے جس نے پریونٹ گروپ نے، جو کہ کاروں سے متعلق ہی، پارٹ سے متعلق تھی، تو اس نے اپنے آپ کو وہاں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اندرون خانہ جو ہے یہ لڑائی چل رہی تھی، لیکن بعد میں پھر اس نے سپلائی دینی شروع کر دی، کوئی شپ مان پرائز پہ آ گئے ہوں گے، اپنا انوویشن ہوگی، لیکن یہ ہے کہ 2017 اور 18 میں جو ہے یہ سپلائی فوے کی طرف سے پھر قدم اٹھایا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی سپلائی جو ہے نہیں لیں گے، اور یہ سپلائی انہوں نے بند کر دی، اور وہ بہرحال اپنے آپ کو دوسری جگہ اسٹیبلش کر چکا تھا۔ لیکن جو کہانی باہر آئی ہے وہ یہ ہے، جو نیا چیئرمین آیا ہے اس پہ شکنجہ اس نے ڈالا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان کی لڑائی شروع ہوئی تو فوکس ویگن گروپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کو انہوں نے پروجیکٹ 1 کا نام دیا، اور اب جو موجودہ چیئرمین جو پچھلے مہینے بنا ہے اس کو پروجیکٹ 1 کا جو ہے وہ انچارج بنایا تھا، اور اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ اس بندے کو جو نجاس ہوسٹر ہے پریونٹ گروپ کا مالک، اس کو فیل کرنا ہے، اور اس حد تک جانا ہے کہ بھئی جو بھی ہو جائے اس بندے کو ہم نے زمین سے لگا دینا، تو اس سے گھٹنے ٹیکنے ہیں۔ تو وہ اپنی جو کاروائیاں کرتے رہے، وہ بورڈز جو بنا تھا وہ جو کچھ کاروائیاں کر رہا تھا اس کے اندر کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اس پریونٹ گروپ کا بھی ہے جو تھا وہ خرید لیا گیا تھا پریونٹ گروپ کی طرف سے، وہ ساری کاروائی جو ہے وہ ٹیپ ہو رہی تھی، اور اب جب وہ بندہ چیئرمین شپ پہ بیٹھ گیا ہے تو انہوں نے پریونٹ گروپ والوں نے وہ 50 گھنٹے کی ٹیپ جو ہے وہ لیک آؤٹ کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ 50 گھنٹے کی ٹیپ ہے جس کے اندر انہوں نے ہمیں فیل کرنے کے لیے یہ سٹیپ اٹھائے ہیں، اور انہوں نے وہ سٹیپ جو ہے وہ ہر طرح کے ان کو فیل کرنے کے لیے اٹھائے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو سابق کانسلر تھے جرمنی کے گیہرڈ شروئڈر، ان کو اپروچ کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ کیونکہ پوٹین کے دوست ہیں تو پوٹین جو ہے اس کا جتنا پیسہ اس کمپنی کا روس کے اندر لگا ہوا ہے اس کے اوپر قبضہ کر لے اور بینک اکاؤنٹ ان کے سیز کر دے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے کیونکہ بہت لمبا وہ آرٹیکل ہے، تو اس قسم کے قدم جو ہیں انہوں نے اٹھائے تھے، اور اب جو پریونٹ گروپ ہے اس نے نئے چیئرمین کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے، اور یہ ایک لڑائی جو ہے ایک دلچسپ لڑائی ہوگی، اور جو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نئی کہانیاں جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی۔ ناظرین یہ تو تھی جرمنی کی خبر۔ پاکستان میں جو پنجاب حکومت نے بل پیش کیا تھا اس نے جو اس کے نقصانات ہیں وہ تیزی کے ساتھ اب سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ شاید رمضان کے اندر اس کے محرم میں اس کی جو ہے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہوں، لیکن جو اتحاد المسلمین نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد بہت سارے جو سنی گروپس ہیں انہوں نے دھڑا دھڑ پریس کانفرنس سے کر کے تو معاملے کو اور گرم کر دیا ہے، اور جو ایک فضا بنی بھی تھی کچھ عرصے سے شیعہ سنی امن والی، وہ متاثر ہوئی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف اب بے پناہ جو ہے وہ الزامات اور لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو ملک کے لیے اچھا نہیں۔ لیکن بجائے اس کے پرویز الہی صاحب اس معاملے میں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے، انہوں نے جن علماء کو بلایا تھا شیعہ کے، ایک تو وہ دوسرے درجے کے علماء ہیں، اور پھر ساتھ انہوں نے سنی علماء کو بلا کے بھی جو ہے وہ میٹنگ کی ہے، لیکن حالات جو ہے وہ سنبھلے نہیں اور شیعہ علماء بھی جو ہے وہ مانی نہیں ہیں۔ لیکن اس کا یہ ہوا ہے کہ ایک عوامی دباؤ کے تحت اب ممکن ہے کہ بھئی یہ بل جو ہے وہ دوبارہ اسمبلی میں نہ جائے، اور اس میں جو انڈیویجول لوگ ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے، ہم جو بار بار اس کو پیش کرتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ جو پاکستان سے باہر لوگ یہاں رہ رہے ہیں انہیں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ بل خطرناک ہے، اور جس سے پاکستان کے اندر ایک مذہبی جو ہے لڑائی جھگڑے کا ماحول جو وہ بنے گا۔ اس لیے ہر بندے کو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس کے خلاف جو ہے یقینی لکھنا چاہیے۔ آج کل جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر گورنر پنجاب کے بھی تینوں ٹیلی فون نمبر جو ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں، اور پرویز الہی صاحب کا نمبر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ خورشید ندیم صاحب جماعت اسلامی میں پہلے یہ ہوتے تھے، اب تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سلجھے ہوئے اور ادیب ہیں، دانشور ہیں،
اور اپنے اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کے بھی ممبر ہیں اور غامدی صاحب کے شاگرد ہیں. انہوں نے بھی اس کے اوپر جو کالم لکھا ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں آج ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ اس بل میں کس قدر خطرناک جو ہے وہ محرکات موجود ہیں. وہ لکھتے ہیں جو ریاست کے طے کردہ مذہب، قومی مفاد اور نظریے پاکستان کے برخلاف رائے رکھے اور زبان کھولے وہ قابل تعزیز ٹھہرے. اس بل کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. اور پاکستان کہنے کو تو ایک جمہوری ملک ہے، لیکن اسے تدریجاً ایک پولیس اسٹیٹ میں بدلا جا رہا ہے. پہلے قومی مفاد کی تعریف کے حقوق ریاست نے اپنے نام کیے اور اب مذہبی مقدمات کی تعریف و تشریح بھی اپنے ذمے لے لی. اس کا مظہر یہ نیا بل ہے جو پنجاب اسمبلی نے منظور کیا اور جسے تحفظ بنیاد اسلام کا نام دیا گیا. اس بل کے تحت ایک سرکاری افسر جب چاہے کسی کتاب کو بازار سے اٹھا لے اور کتاب فروش کو گرفتار کر لے. آدمی صفائی دیتا رہے گا اور اس میں برسہ برس گزر جائیں گے. کیا اس ماحول میں کسی معاشرے کا فکری ارتقاء ممکن ہے؟ کیا اسلام یہی چاہتا ہے؟ اب یہ جو انہوں نے مثال دی ہے، یہ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بازار جو کتب فروش ہیں ان کو گرفتار کر کے پولیس لے گئی اور وہ سالوں سال جو ہے وہ اندر رہے اور اپنی صفائیاں دیتے رہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ مجھے کوئی شبہ نہیں کہ یہ بل نہ مذہب کی تفہیم کا کوئی اچھا نمونہ ہے اور نہ معاشرے کی مسافت میں معاشرے کی ساخت سے واقفیت کا اظہار. یہ معاشرے کی ساخت سے واقفیت کا اظہار سے مراد یہی ہے کہ ایسا ملک جس کے اندر 70-72 فرقے جو ہیں وہ موجود ہوں اور سارے ایکٹیو ہوں، اس کے اندر ایسے مذہبی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے. مذہبی معاملات میں ریاست کی بڑھتی مداخلت کے دو نتائج ناگزیر ہیں. ایک یہ کہ خود اہل مذہب دیوار سے لگ جائیں اور ایک دن خود ہی اس کے خلاف نکل پڑیں. دوسرا یہ کہ عوام مذہبی معاملات اور ان سے وابستہ خوف کے باعث ایک سیکولر ریاست کا مطالبہ لے کر کھڑے ہو جائیں. یہ اس طرز عمل کا ناگزیر نتیجہ ہے جس پر یورپی تاریخ کی گواہی ثبت ہے. یورپ میں بھی یہی ہوا تھا، جس کے بعد یورپ نے انقلاب آیا اور انہوں نے ریاست اور مذہب جو ہے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. ناظرین، یہ بار بار پیش کرنے کا مقصد یہی ہے وائس آف جرمنی کی طرف سے کہ جو جرمنی کے رہنے والے پاکستانی حضرات ہیں وہ اس بل کی جو نقصان دہ پہلو ہیں اس کو حکومت پاکستان کے سامنے اجاگر کریں. پھر ان چیزوں کا نقصان یہ ہے کہ جو مذہب کے اندر مذہبی ماحول کو زیادہ اجاگر کیا جائے گا اس کے دوسرے نقصانات بھی سامنے آ جاتے ہیں. اب پاکستان میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسلامک بینکنگ شروع ہوئی تھی. اسلامک بینکنگ کا نام کہہ لیں شروع ہوا تھا، ورنہ ریاست جو حکومت پاکستان ہے وہ آج بھی سود دیتی بھی ہے، سود پہ قرضے بھی لیتی ہے اور سود دیتی بھی ہے اور سود لیتی بھی ہے. یہی دوسرے بینکوں کا حال ہے، مختلف نام دے دیے ہیں اور اس کو وہ اسلامک بینکنگ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر پہلے وہ نام چلے تھے اسلامی شہد، اسلامی گھی، اسلامی پانی کی بوتل. اب یہ صرف مذہب کو مارکیٹنگ کرنے کی بات ہے. اس کے بعد پھر مانچسٹر میں نے پڑھا تھا کہ وہ حلال نائی، حلال میٹرس، حلال شہد. اب شہد کے معاملے میں بھی کہ حلال کا لفظ لگا کے تو اس کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے کہ بھئی لوگ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ لوگ سمجھیں گے کہ بھئی جو سوسائٹی پڑھی لکھی نہ ہو ظاہر یا مذہبی ہو تو وہ ظاہر ان باتوں سے اٹریکٹ ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ ایک نیا آیا ہے کہ ڈائمنڈ فارم پاکستان کی مشہور کمپنی ہے جو میٹرس بناتی ہے. اب انہوں نے بھی اسلامی میٹرس کے نام سے اپنی ایڈورٹائزنگ شروع کر دی ہے. اب میٹرس آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس چیز سے بنتا ہے اس میں مذہب کے اس کا، لیکن صرف اپنی مارکیٹنگ کے لیے بیسیکلی تو یہ سمجھ لیں مذہب کی مارکیٹنگ ہے کہ بھئی اس سے فائدہ اٹھا کے اسلامی میٹرس جو ہے اس کے نام سے وہ کر رہے ہیں. اب کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی یہ میٹرس ایسی سوسائٹی میں جو حالات ہیں پاکستان کے، یہ بریلوی میٹرس ہے یا یہ دیوبندی میٹرس ہے، یہ شیعہ میٹرس ہے.
یا آگے ہو رہے دوسرے بنانے والے کمپٹیشن میں آئے تو وہ یہ نام دے کے اس کو بیچنا شروع کر دیں. یہ سب چیزیں جو ہیں پاکستان کی ماحول کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے نقصان دہ ہیں. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. آئندہ پروگرام کے لیے انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.